الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قربانی کے دنوں میں بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی جانور کا دو دانتا دوندہ ہونا ضروری ہے یا عمر بھی پوری ہو تو کام چل جائے گا؟ لیکن اس میں بہت سارے لوگ غلطی بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، فرمایا مسنہ جانور کے علاوہ کوئی جانور ذبح نہ کرو۔ آگے فرمایا الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان، فرمایا اگر وہ تمہارے اوپر مشکل ہو جاتا ہے، مسنہ مل نہیں رہا، تو فرمایا پھر بھیڑ کا جزع جو مسنہ سے کم ہے فرمایا وہ ذبح کر دو، یعنی جو بھی مسنہ نہیں ہوا تو اس کو ذبح کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ اجازت صرف بھیڑ میں ہے، باقی جانوروں میں نہیں ہے۔ اچھا، اب مسنہ کی تعریف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی اسی حدیث میں فرمایا کہ ہی الثنیۃ من کل شیء من الابل والبقر والغنم فما فوقها، فرمایا ثنیہ ہر چیز میں سے جو دو دانتا ہے، دوندہ ہے، وہ مسنہ ہے۔ مسنہ ہی الثنیۃ من کل شیء، ہر چیز میں سے، گائے میں سے، بیل میں سے، اونٹ میں سے جو دو دانتا ہے فرمایا وہ مسنہ ہے۔ فما فوقها، فرمایا جو اس سے بھی اوپر ہے تو فرمایا اس کو بھی ہم مسنہ ہی کہیں گے، یعنی کیونکہ وہ مسنہ کی سٹیج سے گزر کے گیا ہے۔ اب یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ اس کی عمر پوری ہے۔ دیکھیں جس طرح انسان میں، مرد اور عورت میں اس کے اوپر شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں جب وہ بالغ ہوتا ہے۔ بالغ ہونے کی جو عمر ہے مرد اور عورت کی کوئی ایک عمر نہیں ہے، مختلف ہیں۔ مختلف علاقوں کے حساب سے، مختلف خوراکوں کے اعتبار سے مرد بچے یا بچی کے بالغ ہونے کی عمر میں فرق ہوتا ہے، علاقوں کے موسم کے اعتبار سے فرق آ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جانوروں کے مسنہ ہونے میں خوراک کا، موسم کا، علاقوں کا یہ بہت بڑا کردار ہوتا ہے، لہذا عمر کا اعتبار نہیں، جانور کا مسنہ ہونا ضروری ہے۔ اونٹ کا مسنہ ہونا ضروری ہے، گائے کا مسنہ ہونا ضروری ہے، بکری یا بکرے کا مسنہ ہونا ضروری ہے، یعنی اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکری، بکرا یہ مسنہ ہوں گے تو یہ قربانی لگیں گے۔ بعض کتابوں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ مسنہ کا معنی کرتے ہیں بڑی عمر کا جانور، حالانکہ دیکھیں یہ بڑی واضح غلطی ہے۔ بڑی عمر کا جانور وہ گائے کا تصور کر لیتے ہیں کہ گائے بیل میں 2 سال کا، اونٹ میں 5 سال کا، بکری اور بکرے میں 1 سال کا، یہ بڑی عمر کا جانور ہو گیا۔ یہ بڑی عمر کا جانور نہیں ہوتا، غلطی دیکھیں۔ مسنہ جو ہے، جہاں سے جانور مسنہ ہوتا ہے وہاں سے اس جانور کی جوانی شروع ہو رہی ہوتی ہے، وہ بڑی عمر کا جانور نہیں ہوتا، وہاں سے اس کی جوانی شروع ہو رہی ہے۔ اور جو جانور مسنہ یعنی جوان ہوتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی قربانی کرو۔ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، یا ایک انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ اسنہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ باب اسنہ یسن ہے، عربی جاننے والے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے فلما اسنہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تو پھر نماز بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑھاپے کی عمر کے لیے وہ لفظ اسنہ بولا گیا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ بڑی عمر کا جانور، وہاں مسنہ کا ترجمہ کرنا یہ غلطی ہے، کیونکہ وہاں جانور جوانی اس کی شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ مسنہ جو جانور ہوتا ہے، یہ مسنہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو دوندہ ہوتا ہے، دو دانتا ہوتا ہے، اس کے 2 دانت گر چکے ہوں اور نئے دانت نکلنا شروع ہو چکے ہوں تو یہ جانور دوندہ ہوتا ہے۔ لہذا ایسے جانور کی ہی قربانی کرنی چاہیے۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے تقوی، ڈر کی کمی ہوتی ہے۔ بعض لوگ پلاس کے ذریعے دانت کھینچ لیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نا وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کی عمر پوری ہے۔ تو لہذا ان ساری چیزوں کا خلاصہ یا احتیاط اسی میں ہے کہ جو جانور دوندہ ہے، 2 دانتا ہے، اسی کو ہی قربانی لگایا جائے، عمر کے چکر میں نہ پڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دیپ جلائے علم و فن کے